جیسے آج کل سوشل بائیکٹ چل رہا ہے نا، ہم لوگ KFC وغیرہ میک ڈونلڈ کا سوشل بائیکٹ کر کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اس سے کیا فائدہ ہوگا اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو سوشل بائیکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ثابت ہے، یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ آج سے نہیں، یہ جنگ جہاد کے اندر جہاد کا ایک حصہ ہے، جز ہے سوشل بائیکٹ کرنا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا سوشل بائیکٹ نہیں کیا گیا تھا۔ شیبہ ابی طالب کس کو کہتے ہیں؟ شیبہ ابی طالب کی گھاٹی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے سب چیزیں تنگ کر دی تھی، بند کر دی تھی، سوشل بائیکٹ کیا تھا نا۔ تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بھی کیا ہے۔ وہ جو جنگ بدر ہوئی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پیچھے گئے تھے؟ ابو سفیان کے لشکر کے پیچھے گئے تھے نا، جو تجارتی مال لے کر جا رہا تھا۔ سارا ہی اگر تجارتی مال آ جاتا تو سوشل بائیکٹ ہوتا نہیں ہوتا ان کا، جس سے ان کو طاقت مل رہی تھی۔ تو سوشل بائیکٹ جو ہے اس سے کافروں کی طاقت کمزور ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، چاہے وہ 5% ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی 95% تو یہاں مسلمان ہی کر رہے ہیں، تو بھائی بہت کما لیا تم نے یار، اب پاکستان کی چین چلا لو، 5% بھی تم کیوں پہنچا رہے ہو وہاں پر؟ تمہاری غیرت گوارا کر رہی ہے کیا؟ آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو، اپنے باپ کے قاتل سے مل کر کوئی کاروبار کرو گے؟ یہ بولو کہ باپ کے قاتل کے پاس تو 5% ہی جا رہا ہے، 95% میرے پاس آ رہا ہے۔ سوال کا جواب کرے گا کوئی؟ نہیں کرے گا۔ ارے بھائی غیرت کا تقاضا بھی ہوتا ہے نا، آپ بولو گے ایسے کاروبار پر میں لعنت بھیجتا ہوں، جس کاروبار کو میں اس کے ساتھ مل کر کر رہا ہوں جس نے میرے باپ کے قتل کے اندر سازش کا حصہ بنا تھا۔ تو لہذا سوشل بائیکاٹ جو ہے نا، وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بہت شدید نقصان پہنچے گا، بہت شدید نقصان پہنچے گا۔ اگر جہاد ہو رہا ہے اور جہاد کی نیت ہے، اور جہاد کی نیت سے سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اللہ کے حکم سے جہاد سے تو ان کو نقصان پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہاد کے اندر ان کے لیے نقصان رکھا ہی رکھا ہے، ہلاکت رکھی رکھی ہے، عذاب رکھا ہی رکھا ہے، ہر حال میں پہنچے گا ان کے اوپر عذاب، کوئی نہیں روک سکتا۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی سوشل بائیکاٹ بھی ہو رہا ہے، اور سوشل بائیکاٹ کے اندر کیا کہتے ہیں، یہ جو یوٹیوب ہے، یہ جو ویب سائٹس ہیں، دیکھو ہر چیز نیت کے اوپر ہے، ذہن میں رکھنا، ہر چیز نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ بھی تو یوز ہو رہی ہے نا بھائی، اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے، کسی باطل ملک سے لڑائی ہو جائے، اور اس نے آپ کو F-16 طیارے دیے ہوئے ہوں لڑنے کے لیے، تو آپ F-16 طیارہ اس کے خلاف یہ بول کر استعمال نہیں کرو گے نہیں یار اس نے دیے تھے، یا کرو گے؟ بتاؤ نا، کرو گے نا؟ تو بھائی یہ جو میڈیا کی جنگ ہے، چاہے وہ ان کا میڈیا ہی چل رہا ہو، لیکن میڈیا کے اوپر اگر جنگ کر رہے ہیں، علماء حضرات لڑ رہے ہیں، تو بھائی یہ اسی طریقے سے کہ ان کا ہتھیار ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے ان کا ہتھیار لیکن دے دیا ہمارے کو، تو بھائی ان کا ہتھیار ان کے خلاف ہی استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ، تو اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ نہیں وہ بولتے نہیں تم کیوں استعمال کر رہے ہو ان کا ہتھیار ہے یہ،
تو بھائی کیوں نہیں کریں ان کا ہتھیار؟ اگر انہوں نے ہمیں دے دیا ہے، بنا کر دے دیا ہے، تو ہم ان کے خلاف کیوں نہیں استعمال کریں؟ پھر کیسے لڑیں گے؟ بھائی مال غنیمت میں کس کا مال آتا تھا بتاؤ؟ جو کافر ہوتے تھے بڑے بڑے، ان کا ہی مال آتا تھا نا. اب یہ کوئی بولتا نعوذ باللہ من ذالک کہ یار یہ تلوار فلاں کافر کی، میں تو اس کے ساتھ نہیں لڑتا، میں تو ہاتھ میں نہیں لیتا، کیونکہ وہ فلاں کافر کے ہاتھ میں تھی، وہ تلوار تو اس نے استعمال کی ہے، اور اس سے بھائی کئی صحابہ کرام کو بھی شہید کر دیا اس نے، میں تو نہیں لڑتا اس تلوار سے. تو بھائی کسی صحابی نے اس طریقے سے نہیں بولا. ہتھیار ان کا تھا، مال غنیمت صحابہ کرام کا حق ہے، اللہ کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور صحابہ کرام کا، مسلمانوں کا، سب کا حق ہے مال غنیمت، جو کہ لڑ کر حاصل ہوتا ہے. لیکن ہتھیار تو ان کا ہوتا ہے نا جو ہمارے پاس آ گئے لڑ کر. تو ایسے ہی بھائی ہم بھی یہاں پر سوشل میڈیا کے حساب سے لڑائی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ہتھیار ان کا ہے لیکن استعمال ہم بھی کر رہے ہیں. اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. میں نے پہلے ہی کہا، آیت جو پڑھی تھی اس کے اندر، لا تغلو فی دینکم، بھائی غلو نہیں کرنا، تو غلو نہیں کرنا چاہیے. ہاں بہت سارے معاملات کے اندر خامہ خائی کے اندر ویلاگ بنانا، خامہ خائی کے اندر اپنے آپ کو پروموٹ کرنا، خامہ خائی کے اندر اپنے ذات کو، اپنے معاملات کو پروموٹ کر کے اس سے پیسے کمانا، یہ درست عمل کسی بھی طور پر نہیں.